دیکھیے سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت اطہار میں آل محمد جو دعائیں مانگتے ہیں، بہت غور سے سنیے گا اس بات کو، کیونکہ آج ساری گفتگو اس بات پر کھڑی ہے۔ یہ ایک ہی جملہ ہے، سمجھیے گا، یہی تمہید ہے آج کی، بہت غور سے۔ آل محمد میں جو بھی ذوات مقدسات دعا مانگتی ہیں، دعا وہ اپنے لیے نہیں مانگتے، تیرے اور میرے لیے مانگتے ہیں۔ جو بھی دعا، آل محمد کو خود کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ صرف دعا کی بات ہی نہیں ہے، آل محمد جو عبادت بھی کرتے ہیں نا، وہ بھی اپنے لیے نہیں کرتے، تیرے اور میرے لیے کرتے ہیں۔ اس بات کو صرف اپنے عقیدے میں ہی نہیں بلکہ ایمان میں گہرائیوں کے ساتھ جگہ دو۔ آل محمد پر، محمد و آل محمد پر کوئی بھی عبادت واجب نہیں ہے۔ جی آپ حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ میں منبر سے بتا رہا ہوں، کسی حجرے کی سرگوشی نہیں ہے کہ کل آپ بات کریں گے اور میں کہوں گا کیا بات۔ منبر، محمد و آل محمد پہ کوئی عبادت واجب نہیں ہے، کیونکہ جب عبادت واجب ہو تو پھر اس کے ترک ہونے پر گناہ بھی ہوتا ہے۔ آل محمد پر عبادت واجب نہیں ہے، آل محمد خود مخلوق پہ واجب ہے۔ دیکھیں بہت بڑا جملہ ہو گیا۔ اب آپ اگر آپ کی سماعتیں کہیں کھوئی ہوئی تھی تو میرا قصور نہیں ہے، میں نے کچھ کہہ دیا ہے۔ آپ اگر کہتے تو اس پر رک کے میں ایک دو جملے کہہ دیتا ہوں تاکہ جو احباب ذرا تھوڑے سے پیچھے رہ گئے میں ان کے ساتھ جا کے مل سکوں۔ آل محمد پہ کوئی عبادت واجب نہیں ہے، وہ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ تجھے اور مجھے عبادت کرنے کا طریقہ سلیقہ آ جائے۔ انہوں نے نماز اس لیے پڑھی کہ تو اور میں دیکھ کے پڑھیں کہ ایسے پڑھنی ہے۔ وہ افطار و سحر کرتے تھے تاکہ تجھے اور مجھے پتا چلے ایسے کرتے ہیں۔ وہ حج کرتے تھے تاکہ تجھے اور مجھے مناسک حج کا پتا چلے کہ ایسے کرنا ہے۔ ان پر کوئی عبادت واجب نہیں ہے، خود آل محمد مخلوق پر واجب ہے، اور واجب کو چھوڑنے پر گناہ ہوتا ہے۔ جو آل محمد کو چھوڑے گناہگار نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے۔ شاباش، سلام علیکم۔ آپ آباد ہو، دیکھا کتنی جلدی مل گئے، مل کے نماز روزہ حج زکات کچھ چھوڑو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے، لیکن اگر آل محمد کو چھوڑو گے تو گناہگار نہیں ہوگے، سیدھا کافر ہو جاؤ گے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہی کے کہنے پہ تو اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اللہ میاں کب آئے تھے آپ کے پاس کوئی دعوت نامہ لے کے کہ آئیے اسلام میں داخل ہو جائیے؟ یہی آل محمد تھے کہنے والے اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ کہے فلاح پا جائے گا۔ یہی تھے جنہوں نے کہا بسم اللہ، یہی تھے جنہوں نے کہا الحمدللہ، یہی تھے جنہوں نے کہا الف لام میم، یہی ہیں جنہوں نے بسم اللہ سے بناس تک سب کچھ دیا۔ کیا تیرے پاس گارنٹی ہے اس بات کی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ قبلہ خالی یہ جملہ کہہ کہ میں اگر چلا جاؤں مجھے لوگ کہیں دیوار سے لگا دیں گے، سڑک پار نہیں کرنے دیں گے، لیکن اگلا جملہ سننا، عالم اسلام کے پاس کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ پورے عالم اسلام کی ایک ہی گارنٹی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اس گارنٹی کو محمد کہتے ہیں۔ شاباش، زندہ باد، سب سلامت رہو۔ اس گارنٹی کو محمد کہتے ہیں۔ ایک واحد گارنٹی ہے، بادشاہ محمد نے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے، تجھے اور مجھے ماننا فرض و واجب و ضروری ہو گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب آپ نے جملہ لے لیا، میں ہمیشہ کہتا ہوں جب آپ ہم سفر بن جاؤ تو پھر بخالت سے کام لینا۔ زیدی کو مولا نے سکھایا ہی نہیں ہے، میں کیوں بخیل بنوں جو تمہارے حصے کا ہے؟ محمد بادشاہ نے قرآن دیا یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اگر تم اور میں اس سے انکار کرے تو
ہم شیعہ سے سنی یا سنی سے شیعہ نہیں ہوں گے، سیدھا مسلمان سے کافر ہو جائیں گے، سیدھا خارجی ہو جائیں گے، دین سے باہر نکل جائیں گے۔ اگر محمد کے دیے قرآن کو نہ مانا یا اس میں شک کیا تو دین سے نکل جائیں گے۔ ٹھیک اسی طرح اگر محمد کے دیے علی پہ شک کیا تو بھی دین سے نکل۔ آپ یہ سلام میزان تو قبلہ ایک رکھو، میزان تو ایک رکھو۔ ایک قرآن ناطق ہے تو دوسرا قرآن صامت ہے، مطلب قرآن صامت کے لیے تو میزان ہے آپ کے پاس کہ جو مخطوبی اور ملفوظی قرآن ہے اگر اس کا انکار کیا تو کافر ہو جاؤ گے، اور جو بولتا قرآن ہے اس ذات نہیں۔ اب جملہ لو نا اللہ علی اور شرک میں، اس ذات کے بارے میں کیا خیال ہے جو قرآن آ رہا ہے اور تم پڑھ رہے ہو، اس کا انکار تمہیں کافر کرے، اور اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس کے عمل کے انتظار میں آیتیں رکی رہتی تھی، علی کچھ عمل کرے تو ہم نازل ہو جائے۔ اس کے بارے میں کیا ہے؟ آیتیں رکی ہوئی ہیں، آیتیں رکی ہوئی ہیں، علی کچھ کرے تو ہم آ جائیں۔ علی بستر پہ لیٹ رہے ہیں، آیتیں آ رہی ہیں۔ علی تلوار اٹھا رہے، آیتیں آ رہی ہیں۔ علی ہاتھ اٹھا کے گرا رہے ہیں تو آیتیں آ رہی ہیں۔ علی چل رہے، آیتیں آ رہی ہیں۔ علی انگشت سے سورج کو اشارہ کر رہے، آیتیں آ رہی ہیں۔ علی محمد کے دوش دکھا رہے، آیتیں۔ یعنی علی کا آنا آیت، علی کا بیٹھنا آیت، علی کا اٹھنا آیت، علی بذات خود آیت۔ مجھے ذرا ایک بات تو بتاؤ، قرآن کی وہ کون سی آیت ہے؟ سوچ کے بتاؤ، سب کے لیے ایک امتحان ہے۔ چلو آج مجلس میں ایک سوال ہو جائے، مجھ سے سارے سوال کرتے ہیں، آج میں پھر آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں۔ مجھے سوچ کے بتاؤ، قرآن کی بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک 6666 مکتوبی ملفوظی قرآن کی آیات میں سے وہ کون سی آیت ہے کہ جو اگر نماز میں پڑھ لی جائے تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ یا پہلے حلالی سے آخری موالی تک، بسم اللہ میں، الحمد میں، بقرہ میں، والناس میں، مومنون میں، کافرون میں، کوئی کسی سورہ کی کوئی آیت اگر آپ کو یاد ہو کہ اگر وہ آیت نماز میں پڑھ لی جائے تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ میں بتاؤں کہ بلا بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک آپ قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھو، قرآن کا ایک سورہ ہے جو اللہ اور رسول کے دشمن کے نام پر ہے، سورہ ابی لہب۔ میں نے سورہ ابی لہب اپنی نماز میں پڑھ لیا، اللہ کے دشمن کا ذکر تھا اس میں، رسول کے دشمن کا، اللہ لعنت کر رہا ہے اس پر، میں نے نماز میں پڑھ لیا۔ پڑھنے کے بعد مجھے خیال آیا، ارے یہ کیا کر بیٹھا، نماز میں اللہ اور رسول کے دشمن کا میں نے ذکر کر لیا۔ مجھے خیال آیا، میں فوراً مولوی صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا مولوی صاحب میں نے قرآن میں وہ نماز میں سورہ ابی لہب پڑھ لیا، اللہ اور رسول کے دشمن کا ذکر تھا اس میں، مجھے ڈر ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ میری نماز باطل ہو گئی ہو۔ غصہ کر گئے مولوی صاحب، کہنے لگے کیا بکواس کر رہے ہیں آپ، بھلا قرآن کا بھی کوئی ایسا آیات، کوئی ایسا سورہ ہے کہ جو نماز میں پڑھا جائے تو باطل ہو جائے گا؟ جیسے بسم اللہ محترم، ویسے الحمدللہ محترم، ویسے بقرہ محترم، ویسے آل عمران محترم، ویسے والناس محترم، ویسے ہی سورہ ابی لہب محترم، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اور اگر قرآن کی آیتوں کو نماز میں پڑھا جائے تو وہ باطل نہیں ہوتی۔ میں نے کہا مولوی لاکھ کی لعنت، ابی لہب کا ذکر آئے نماز باطل نہیں ہوتی، علی کا ذکر آئے باطل ہے۔ بلا میزان ایک رکھنا پڑے گا کہ بلا قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جو آپ نماز میں اگر پڑھ لیں تو نماز باطل ہو جائے گی۔ کوئی آیت، اس یقین کے ساتھ پڑھو کہ جو پڑھو گے تو قبول ہو جائے گی۔ تو جب قرآن مخطوبی اور ملفوظی قرآن کے ذکر سے نماز باطل نہیں ہوتی
تو پھر قرآن ناطق کا ذکر سے نماز کیسے باطل ہوگی؟ نماز اللہ کی ہے، مولوی کی نہیں ہے۔ اللہ بتائے گا کیسے باطل ہوتی ہے اور کیسے نہیں ہوتی۔ اور کیا خوبصورت، مجھے دعا یاد آ گئی میرے سرکار مولا امیر المومنین کی ایک دعا ہے۔ دیکھو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، ٹھیک وہیں پہ آ گئی۔ کیا کہنے میرے مالک، یہ یاد رکھنا، مالک جب بھی کوئی دعا کرتے ہیں وہ سرکار مولا سید الساجدین سے منسوب دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، صحیفہ کاملہ کہتے ہیں، صحیفہ سجادیہ بھی نام ہے اس کا۔ مالک کی جو دعائیں ہیں وہ ایک جگہ جمع کی ہوئی، اس میں جتنی دعائیں ہیں وہ بادشاہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے اس سے، وہ تجھے اور مجھے تعلیم کر رہے ہیں، اس سے دعا ایسے مانگو۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ دشمن نے آل محمد کے درس دینے پر یا خطاب کرنے پر پابندی لگائی ہوئی تھی کہ آل محمد اعلانیہ جو ہیں وہ میرے بادشاہ ایسے سب کو جمع کر کے نہیں۔ تو بادشاہ کیا کیا کرتے تھے، مالک خانہ کعبہ تشریف لے کے جاتے تھے، چوتھے بادشاہ کے بارے میں خانہ کعبہ تشریف لے کے جاتے تھے اور خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے بادشاہ اونچی اونچی دعا مانگا کرتے تھے۔ دشمن دیکھ کے یہ سمجھتا تھا کہ وہ اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں اور تیرے میرے جیسے حلالی وہاں کھڑے ہو کے جلدی جلدی لکھ رہے ہوتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ہمارے لیے یہ تعلیم ہو رہی ہے، تو یوں وہ ساری دعائیں جمع۔ ٹھیک اسی طرح مولا علی کی دعاؤں کا بھی ایک مجموعہ ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں تک اس کی رسائی ہے یا نہیں، بڑی قیمتی اور کمال دعائیں ہیں۔ جیسے اسے صحیفہ سجادیہ کہتے، اسے کہتے صحیفہ الانبیاء، وہ بادشاہ امیر کی دعائیں، کمال دعا ہے۔ ایک ہی سطر بتاؤں گا، کمال دعا ہے۔ دعا ایک سطر اس کی، طویل دعا ہے، میں ساری پڑھنے گیا تو وہ دعا بذات خود اشرا ہے۔ شاید آپ نے چلتے پھرتے اڑتے کسی سے یہ والی آواز اپنی سماعتوں سے گزرتے ہوئے سنی ہو۔ بہت غور سے میری جانب دیکھنا، بہت غور سے۔ بادشاہ علی دعا مانگتے ہوئے اس سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ میں اس کی شرح میں دو جملے بولوں گا، آپ جس معراج پہ ہو نا پتہ نہیں اس سے آگے کہاں جاؤ گے۔ یہ جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، یہ آپ کے سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، ادھر ادھر سٹیکروں میں یہ دعا کئی لوگ اس کو اچک کے کسی نہ کسی کے نام سے بھی منسوب کر کے لگا دیتے ہیں، لیکن یہ بادشاہ امیر کی دعا ہے۔ تو اس کو مخاطب کر کے کہہ رہے تو ویسا ہی ہے، کسے کہہ رہے؟ اللہ کو، اللہ علی اور شیر، دھیان سے، تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، اب مجھے ویسا کر جیسا تو چاہتا ہے۔ دیکھو مجھے نہیں پتا تم نے کیا سن کے اور کیا سوچ کے ڈال دی ہے۔ دو جملوں کی تشریح، بلکہ ایک ہی جملہ ہے میرے مالک کا، اس کی تشریح میں نے دو چھوٹے چھوٹے جملوں میں کرنا ہے۔ آگے تم جانو، جاگیر حسین جانے، جاگیر حسین کی در و دیوار جانے، اور جاگیر حسین کی یہ چھت جانے۔ اللہ کرے یہ چھت تمہاری برداشت اور تمہارے سینے سے بلا کی مستی کے نکلنے والے اس غبار کو سہ جائے۔ بڑی توجہ، علی مالک نے کہا تو اللہ ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا کر جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ دعا سب کو دی، ندیم بھائی، ملک صاحب، شیخ صاحب، جعفری صاحب، یہ دعا سب کو دی، طرفین میں، اہل تشیع کو بھی، اہل سنت کو بھی۔ سب نے اس کا ترجمہ یہی کیا کہ علی اللہ سے دعا کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو بالکل ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا کر جیسا تو چاہتا ہے۔ میں نے کہا بھیا ترجمہ تو ٹھیک کر دیا، اب ایک چھوٹی سی شرح اس ترجمے پر میں کرنے لگا ہوں۔ ترجمہ کیا ہے طرفین کا۔ میرے پہ فتویٰ لگانے سے پہلے تمہیں شیعہ سنی کے وہ تمام علماء جمع کرنے پڑیں گے جو اس ترجمے پہ متفق ہے اور انہوں نے کتابوں پہ لکھ دیا۔ علی کہہ رہے ہیں اللہ کو
تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں. عالم اسلام کو زیدی کہنا چاہتا ہے تمہارا اللہ جیسا بھی ہے وہ ویسا ہے جیسا علی چاہتا ہے. سننا سنو 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 اگلا جملہ سنو. عالم اسلام کو میں کہہ رہا ہوں، عالم اسلام کو، میرے جملے پہ غور کرنا. عالم اسلام کو موسیٰ زیدی جاگیر حسین کے مرکزی ممبر سے 1442 ہجری کے محرم الحرام کی چوتھی نشست میں بیٹھ کے عالم اسلام کو مخاطب کر کے یا لاہور کے چنیدہ جنگ کفیل کی نمائندگی کرتے ہوئے پیغام دے رہا ہے. اے عالم اسلام، تمہارا اللہ ویسا ہے جیسا علی چاہتا ہے اور میرا علی ویسا ہے جیسا تیرا اللہ چاہتا ہے. ترجمے کی میں نے شرح کی ہے صرف. اللہ عالم اسلام سمجھ لے کہ جس اللہ کو وہ اللہ کہہ کے مان رہا ہے وہ ویسا ہے جیسا علی چاہتا ہے، جیسا علی. اور اگلا جملہ کیا ہے؟ اگلے جملے پہ تو ہم سینہ ٹھوک کے کہہ رہے ہیں تو پھر ہمارا علی ویسا ہے جیسا اللہ چاہتا ہے. چلو میں نے تو اپنا عقیدہ کیا فولڈ، یہ رکھ لیا. اب گواہ رہے نا بھیا، آپ مائک والے بھائی سے لے کے کیمرے والے بھائی تک گواہ رہے نا، یہ میں نے اپنا عقیدہ یاد رکھ لیا. اب ایک بات کہنے لگا ہوں، بالکل عام سطحی بات. مجھے بتاؤ، یہ میں مخاطب کر عقیدہ میں نہیں یاد کیا، میں رکھ کے پھر بات کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سننا. مجھے ذرا عالم اسلام سے پوچھ کے بتاؤ، علی کی چاہت بڑی ہوگی یا اللہ کی چاہت؟ شاباش، زندہ باد، آپ سلامت ہیں. علی کی چاہت بڑی کہ اللہ کی؟ اللہ کی چاہت بڑی. علی نے چاہت کی کہ اللہ تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں. عالم اسلام نے کہا چاہت اللہ کی بڑی ہے، اللہ کی چاہت بڑی ہے. علی کی چاہت ہے اللہ ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں. اللہ کی چاہت کہ علی ویسا ہو جیسا اللہ چاہتا ہے. تو اگر اللہ کی چاہت بڑی ہے تو پھر سوچ کے بتاؤ علی کتنا بڑا ہوگا. نہیں بالکل نہیں، نہ میں رک گیا، میں تمہیں بھی روک رہا ہوں، آپ سلامت رہو. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ تو پہنچے. ایسے نہ رشوت والی بات نہیں لینی، میں نے بات پہنچے گی تو پھر بڑی توجہ سے. عالم اسلام نے کہا اللہ کی چاہت بڑی ہے، اللہ کی چاہت بڑی ہے تو پھر علی کتنا بڑا ہوگا؟ علی اتنا ہی بڑا ہوگا جتنی اللہ کی چاہت بڑی ہے. علی اللہ کی چاہت جتنا بڑا، جتنی بڑی اللہ کی چاہت. اب مجھے یہ سوچ کے بتائے کوئی کہ اللہ کی چاہت کتنی بڑی. اللہ کی چاہ کی تو چھوڑو، کوئی عشق مجازی ہو جائے تو اس عشق مجازی میں محبوب کی چاہ ایمان نہیں ہوتی. جیسا محبوب نے چاہا ویسے ہی کپڑے پہنے اسی رنگ کے، اچھا وہی کھانا ہے، وہی رنگ پہننا ہے، وہی چیز اپنے لیے پسند کرنی ہے. ہائے کاش عشق حقیقی میں بھی یہی نظام رکھو، وہی پہنو جو وہ چاہتا ہے، وہی کھاؤ جو وہ چاہتا ہے، وہی بولو جو وہ چاہتا ہے. کاش. چلو پیغام تو گیا. اب سنو بات، جتنی اس کی چاہت بڑی اتنا علی بڑا. اس کی چاہ ہے کیا؟ اگر یہ آج کی حد تک بھی سمجھ آ گیا تو میں کامیاب ہو گیا. میرا بادشاہ مجھے وہ لفظ عطا کرے کہ میں آسان کر کے تم تک پہنچا سکوں. اس کی چاہ ہے کیا؟ آغاز کروں اس کی چاہ کا؟ شاید آغاز میں ہی بات ختم بھی ہو جائے. یقین کرو کیونکہ میرے سامنے جو لوگ بیٹھے چنے ہوئے لوگ ہیں اور 3 سال سے ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے مجھے پتا ہے بات شروع کرتے ہی ختم ہو جائے گی. اس کی چاہ کیا ہے؟ اس کی اللہ کی چاہ
اللہ کی چاہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جب میں کسی شے کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، ارادہ کہتے ہیں چاہت کو، یعنی دوسرے معنوں میں اللہ کہہ رہا ہے جب میں کسی شے کی چاہ کرتا ہوں تو وہ ہو جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہو جانا اللہ کی چاہ ہے، اور اللہ کی چاہ کو علی کہتے ہیں۔ اللہ چاہ رہا ہے کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے، اس کی چاہ کو علی کہتے ہیں۔ اب یہ طے کرنا پڑے گا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ اس کے چاہنے سے ہوتا ہے یا علی سے ہوتا ہے؟ نہیں، بات مشکل ہو گئی، بات مشکل ہو گئی، مجھے سمجھ لگ گئی بات مشکل ہو گئی۔ ایسے نہیں، ایسے نہیں، دار تمہارے کلیجوں سے نکلے گی اگر بات پہنچا پایا۔ دیکھو ایک دعا ہے، ایک اور دعا کی طرف چلتے ہیں، میرا مولا خیر فرمائے۔ یہ دعا طرفین میں موجود ہے، برادران اہل سنت میں بھی اور برادران اہل تشیع میں بھی۔ اور چلو ایک حوالہ بھی دے دیتا ہوں، ارشاد القلوب کتاب ہے، ارشاد القلوب بڑی کتاب ہے، وہاں پہ بھی یہ موجود ہے۔ میں اس دعا کی 2 سطریں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ دعا دراصل حدیث قدسی ہے، دعا بھی ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی ہوتی ہے جو اللہ نے کہا ہو لیکن قرآن میں نہ ہو، اللہ نے بادشاہ مولا محمد سے فرمایا اور مولا محمد نے آگے، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے حوالہ بھی دے دیا، اب بڑے غور سے سننا۔ اس میں اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے، ہاں اے میرے بندے تو میری اطاعت کر۔ اللہ اپنی طرف کر، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر جیسے اطاعت کرنے کا حق ہے۔ سننا، اور کسے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے؟ بندے۔ اے میرے بندے تو میری اطاعت کر جیسے اطاعت کرنے کا حق ہے۔ اچھا، جب بندے نے اطاعت کر لی، جیسی اطاعت کرنے کا حق ہے، ایسی اطاعت، ایسی ویسی نہیں کہ جب حق ادا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا امتحان تھا، بندہ امتحان میں پاس ہو گیا، اطاعت بھی کی اور ایسی بھی کی کہ اس کا حق ادا ہوا، تو انعام تو ملنا چاہیے نا۔ انعام بنتا ہے نہیں بنتا؟ اللہ آگے بتا رہا ہے جب تو یہ کر لے گا تو کروں گا کیا۔ اللہ نے کہا میں حوالے سے بات کر رہا ہوں اور طرفین کی دعا ہے۔ اللہ نے کہا جب تو میری ایسی اطاعت کرے گا کہ جیسی اطاعت کرنے کا حق ہے تو میں تجھے اپنی مثل کر دوں گا۔ سن رہے ہو؟ سن رہے ہو؟ جیتے رہو، سلامت رہو۔ ہاں ہاں ہاں، میں تمہاری پھٹی آنکھیں بھی دیکھ رہا ہوں، کھلے منہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے اپنی مثل کر دوں گا۔ مثل، اچھا اب یہ مثل اور مثل میں بڑا فرق ہے۔ یہ زیر اور زبر کے فرق سے ہے، ایک مثل ہوتی ہے ایک مثل ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا مثل نہیں کہا، مثل کہا۔ اللہ نے کہا جب تو میری اطاعت کرے گا اور ایسی اطاعت کرے گا کہ اس کا حق ادا ہو جائے تو میں تجھے اپنی مثل کر دوں گا، جیسے میں زندہ ہوں ایسے ہی تجھے زندہ رکھ۔ شاباش، زندہ باد، زندہ باد۔ نہیں ایسا میرے ہمارے بھائی، ابھی تو حیران کر رہا ہوں آپ کو ہے، اور میں توقع کرتا ہوں بس بات حیرانگی کی حد تک رہے، بڑی توجہ۔ اللہ نے کہا میں تجھے جیسے میں زندہ ہوں ایسے ہی تجھے زندہ کروں گا، جیسے مجھے موت نہیں آتی۔ دعا چل رہی ہے، دعا۔ اگر تو کہے گا کل منبر پہ لا کے ایک حرف پڑھ کے دکھا دوں گا، اللہ کہہ رہا ہے تجھے زندہ رکھوں گا جیسے میں ہوں، جیسے مجھے موت نہیں آتی ایسے ہی زندہ رکھوں گا کہ تجھے موت نہ آئے، اور جیسے جہاں سے لے کے چلا ہوں اس کے دلیل کے لیے دے رہا ہوں، اور جیسے میرا خاصہ ہے کہ میں چاہتا ہوں ہو جاتا ہے، تجھے بھی ایسا کر دوں گا، تو چاہے گا ہو جائے گا۔
शाबाश। अब मुझे वो हाथ देखना है जो अभी तक बना हुआ है, मेरे उठा के आने वाली। जिंदाबाद। आप जी, आप जी, आप जी, आप सलामत रहिए। मौला हाफिज। अल्लाह बंदे से मुखातिब होके कह रहा है, तू अताअत तो कर, अताअत का हक तो अदा कर, अपनी तरह तुझे जिंदा करूंगा। जैसे मुझे मौत नहीं आती वैसे तुझे नहीं आएगी। जैसे मैं चाहत रख के हर चीज पर कादिर हूँ, ऐसा ही तुझे कुदरत दूंगा कि तू भी चाहेगा हो जाएगा। मुख्तसर करके मैंने दुआ तुम्हारे सामने रखी है। इस दुआ में ये पता चला कि जो अल्लाह की अताअत करे जैसे करने का हक है, अल्लाह उसे हाई कर देगा। हाई अल्लाह की सिफ्त है ना, जिंदा है, बाकी रहने वाला। अल्लाह उसे हाई कर देगा, अल्लाह उसे बाकी कर देगा। अल्लाह ने कहा जैसे मैं जिंदा हूं ऐसे कर दूंगा, जैसे मुझे मौत नहीं आती ऐसे कर दूंगा। अल्लाह ने कहा जैसे मैं हर शर्त पे काबिल हूं कि मेरी चाहत से हो जाता है, वैसे ही तुझे कर दूंगा। अब या तो कोई कायनात में दिखा कि जिसमें अल्लाह की अताअत ऐसे थी हो कि ऐसी अताअत करने का हक है। अगर तुझे मिल जाए तो मेरे पास ले आना, वरना जब मैं ये कहूं कि अली हाई है, अली कय्यूम है, अली कादिर है, जिंदाबाद। आप लोग आबाद आबाद। मौला जिंदगी करे आपकी, आप सलामत रहो। या तो कोई ऐसा दिखा कि जिसने अल्लाह की अताअत ऐसे की है जैसे अताअत करने का हक है। अल्लाह तो बंदे को मुखातिब करके कह रहा है, कर तो सही, कायनात में जिसने अल्लाह की अताअत का हक अदा किया है वो अली के सिवा कोई हो ही नहीं सकता। तो फिर ये मानना पड़ेगा अली वैसे जिंदा जैसे अल्लाह जिंदा। जैसे उसे मौत नहीं आती ऐसे अली को मौत नहीं आती। जैसे वो हर शय पे कादिर है तो फिर मौत क्यों पड़ती है? अल्लाह ने कुरान में कहा है कुल्ले शायर खलील अल्लाह, कुल्ले शायर खलील, बेशक अल्लाह हर चीज पे कादिर है। और जो अल्लाह की अताअत का हक अदा करेगा वो भी कादिर होगा। अली ने हक अदा किया, अब अगर मैं अली को कादिर कहूं तो मौत क्यों आती है? आप सलामत रहो। कोई जुमलेबाजी नहीं है। मैंने कहा था मैं अकीदा अपना जेब में रख रहा हूँ, और फिर मैंने ये पढ़ा था, अल्लाह दलील के साथ है, दुआ है। मौलवी साहब खुद झूम झूम के ये दुआ पढ़ते हैं तमाम। हाँ, तरफैन में पढ़ी जाती है, तरफैन में पढ़ी जाती है। हमें भी अपनी अताअत का हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। मौलवी साहब झूम झूम कर पढ़ते हैं। अच्छा, जब अताअत का हक अदा कर लेंगे तो क्या होगा? अरे जैसे वो जिंदा वैसे हम होगा, जैसे उसे मौत नहीं आती जैसे हमें नहीं आएगी। सुनना सुनना, जैसे उसकी चाहत है ऐसे हमारी हो जाए। ये तो किए मैंने अगली 3 सतरों के तर्जुमे। कयामत तो सबसे पहली सतर थी जो तुम भूल रहे हो। मैंने कहा अल्लाह अली और शिर्क में मुझे दुनिया शिर्क ढूंढ के तो दिखाए। अल्लाह खुद कह रहा है, जुमला जाया न करना, अल्लाह खुद कह रहा है। और जाकिर हुसैन की समाअत में यकीन करते हुए ये जुमला मोटी की तरह तुम्हारी तरफ डाल रहा हूँ। अल्लाह कह रहा है जो मेरी अताअत का हक अदा करेगा वो मेरी मिसल होगा। तो मानना पड़ेगा कायनात में अगर कोई अल्लाह की मिसल है तो वो अली है। हाय 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 हाय।